ایران نے آبنۂ ہرمز سے مزید 20 پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا یومیہ 2 جہاز آبنۂ ہرمز سے گزر سکیں گے۔ ایرانی اقدام سے خطے میں استحکام کی امید کا بھی اظہار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میں اہم سفارتی سرگرمیاں، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ صبح پہنچیں گے۔ اہم بیٹھک کی تیاریاں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس 2 روز جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے 1 گھنٹے طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی ضروری ہے۔ ایرانی صدر کی گفتگو، امید ہے اجتماعی کوششوں سے کشیدگی کے خاتمے کی کوئی مؤثر راہ نکلے گی۔ شہباز شریف پرعزم۔ ایران میں اپنے فوجی مقاصد کا بڑا ہدف حاصل کر لیا، جنگ مختصر ہوگی، امریکہ جنگ سے جلد باہر نکلے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا مشرق وسطی میں تنازع کے پھیلاؤ سے توانائی سپلائی متاثر ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں جلد نیچے آنے کی امید کا بھی اظہار۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر جوابی کارروائیاں جاری۔ سعودی عرب میں الخرج بیس پر 5 امریکی فیولنگ جیٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 جہاز مکمل تباہ اور 3 شدید نقصان سے پہنچنے کے باعث ناکارہ ہو گئے۔ دبئی میں امریکی کمانڈرز اور فوجیوں کے ٹھکانوں کے ساتھ یوکرینی ایئر ڈیفنس ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈیپو میں بڑے پیمانے پر ہتھیار موجود تھے۔ ہتھیاروں کو امریکی اڈوں کے ساتھ تعاون کے لیے رکھا گیا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 30واں روز۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تیزی، بو شہر میں جوہری تنصیب کو تیسری بار نشانہ بنایا گیا۔ شہری آبادی پر بھی بمباری، زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید، 13 افراد زخمی۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر بھی حملہ، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اصفہان میں بھی بمباری، صوبہ کرمان شاہ میں رہائشی علاقے پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 13 شہری جاں بحق۔ ہفتگل میں پانی کے بڑے ذخائر پر بھی حملہ، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران میں جامعات اور دانشگاہوں پر حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ طلباء اور اساتذہ سمیت قریبی رہائشیوں کو دور رہنے کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیل یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا ایکس پر پیغام، کہا جارحیح قوتیں دانشگاہوں، تحقیقی مراکز، تاریخی مقامات اور نامور سائنسدانوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا کر ایران کی سائنسی بنیادوں اور ثقافتی ورثے کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جنگ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، خود مختار ملک کے خلاف بلا وجہ جنگ مسلط کی گئی۔ ایران میں اب تک 2000 شہری مارے جا چکے، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں اسکول تباہ کیے جا چکے ہیں۔ ویتنام، عراق کی طرح ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا منیسوٹا میں نو کنگ ریلی سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ، اسرائیلی وزیر اعظم نے شروع کی جنگ فوری روکنے کا مطالبہ، واضح کیا غزہ میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے سینٹ میں بل پیش کرنے کا بھی اعلان۔ پیغام دیا، ایک شخص نے ملکی قوانین کو ہاتھ میں لے رکھا ہے، امریکہ میں بادشاہت نہیں چاہیے کے نعرے۔ صدر ٹرمپ کی آمرانہ طرز حکومت کے خلاف امریکہ بھر میں مظاہرے، مختلف ریاستوں کے 3200 مقامات پر نو کنگز اجتماع۔ ایران پر جارحیت کے خلاف بھی شدید احتجاج، واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس میں بھی بڑے مظاہرے۔ یمنی حوثیوں کا 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر دوسرا حملہ، میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، صہیونیوں کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی، مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید، متعدد زخمی۔ میڈیا کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 2 صحافی بھی جاں بحق۔ حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑ توڑ جوابی حملے، ویڈیو جاری کر دی گئی۔
ईरान के शहर नतंस में हजारों अफराद रात गए सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम लीडर से अपनी वफादारी का अहद, अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे। ईरान जंग के खिलाफ इसराइली भी खड़े हो गए। तल अबीब में सैकड़ों अफराद का ईरान के हक में मुजाहरा। ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शुरका की नेतन्याहू और सहूनियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को गद्दार और जंगी मुजरिम करार दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड 6% महंगा, $112 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI में 7% इजाफे से $99 फी बैरल हो गया। खुर्रा अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से बचाने का मिशन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी रोशनियां बंद रखी गईं। दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज़ का शऊर उजागर करने के लिए अर्थ आवर मनाया गया। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में आईफल टावर की रोशनियां भी 5 मिनट के लिए बुझा दी गईं। माहौलियाती आलूदगी से निमटने और जमीन के तहफ्फुज़ का पैगाम दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया।